ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن کے عنوان سے ہم سلسلہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ کے رہن سہن کو سماعت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کئی باتیں گزر چکی ہیں اور آپ کے گھر کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انسان جب گھر سے باہر ہوتا ہے اپنے دوستوں کے درمیان، احباب و اقارب کے درمیان، تو وہ ان کو خوش رکھنے کے لیے اور ماحول کو درست رکھنے کے لیے اور اپنے مفاد کی خاطر وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی۔ ظاہری لباس خوبصورت بناتا ہے، وہیں اس کے جو ظاہری اخلاق ہیں اس کو بھی انسان خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ کسی سے بد کلامی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کسی پر ظلم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ گھر کے باہر میرے دوست ہیں، لوگ ہیں، محلے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ دیکھیں گے تو برا بھلا کہیں گے، میرے متعلق ایک غلط تاثر لوگوں میں جائے گا، لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے۔ لیکن انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہاں اسے ان تمام چیزوں کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ عام طور سے جو مرد ہیں وہ گھر کے آمر ہوتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے گھر کے حکمران ہوتے ہیں۔ ان کے زیر کفالت ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اور جو کوئی بھی گھر میں رہتا ہے وہ ان کے زیر کفالت رہتا ہے، ان کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ لہذا وہاں انسان کوئی تکلف اور کوئی تصنع اختیار نہیں کرتا، کوئی بناوٹ اس کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ لہذا حقیقی معنی میں اچھے اور بہترین اخلاق کا حامل وہی انسان ہے جو گھر کے اندر بھی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے کہ گھر چہار دیواری، جہاں باہر سے کوئی جھانکنے والا نہیں ہے، وہاں انسان بالکل پیور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے، آپ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین اور اچھے اخلاق والا حقیقت میں وہ انسان ہے جو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اور آپ نے خود اپنے متعلق اسی حدیث میں یہ بات فرمائی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں اپنے گھر کے متعلق اور اپنے اہل و عیال اور اپنی زوجات کے متعلق، اپنی بیویوں کے متعلق۔ اور اس بات کا ثبوت کئی روایات میں بھی ملتا ہے، کئی منظرنامے ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور کوئی تصنع اور کوئی بناوٹ آپ کے اندر نہ گھر کے اندر نظر آتا ہے اور نہ گھر کے باہر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ ماذا كان يعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ لوگ جاننے کی خواہش کرتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی جو مسلمانوں کے لشکر کے امیر ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور تمام لوگوں کے تمام انسانوں کے سردار ہیں، انبیاء میں بھی سب سے بڑا درجہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کا کیا رویہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے گھر کے اندر آپ کے تواضع کو ایک جملے میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا، کہا کان بشرا من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں ہی کی طرح انسان تھے، اور جب آپ اپنے گھر میں رہا کرتے تو یفلی ثوبہ، آپ اپنے کپڑوں کو خود ہی چیک کر لیا کرتے تھے کہ کہیں ان میں جوئیں تو نہیں آ گئیں۔ اس زمانے میں لوگ جب کپڑے پہنا کرتے تھے تو، اور اس زمانے میں آج کی طرح تو یہ کیمیکل وغیرہ چیزیں نہیں تھیں، تو جوؤں کا معاملہ بڑا تھا۔ اسی لیے آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تھا تو
ان کے بھی ہاتھ میں یا جسم کے کہیں کسی حصے میں ایک پارا بنا ہوا تھا مرکری، اور وہ اسی لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ تاکہ جوؤں کو دور رکھا جا سکے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کپڑوں کو چیک کر لیا کرتے تھے، جھاڑ جھوڑ لیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی گندگی جوئیں وغیرہ تو نہیں ہے۔ اور آپ کی جو بکری تھی، آپ اپنی بکری کا خود دودھ لیا کرتے تھے، خود دودھ نکال لیا کرتے تھے، کسی اور سے نہیں کہتے کہ میرا کپڑا ذرا صحیح کر دو، کہ میرے بکری کا دودھ نکال دو، اور خود اپنا کام آپ اپنے آپ خود بجا لایا کرتے تھے۔ حتی الامکان آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کام آپ خود کریں۔ اسی طریقے پر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طریقے سے آپ کے تواضع اور انکساری اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کرتے ہیں، ان الفاظ میں کہتے ہیں لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ فی بطنہ، کہتے ہیں کہ سنو لوگو، میں نے تمہارے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میں نے آپ کو کبھی نہیں پایا کہ آپ نے کھجوروں کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھر لیا۔ اگر کبھی کھجور میسر بھی ہوتا تو ایک دو کھجور پر آپ اکتفا کرتے، اور عام طور سے وہ بھی بہت قلیل مقدار میں آپ کو میسر ہوا کرتا تھا، یا جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، یعنی پیٹ بھر کر کے آپ نے کھایا نہیں۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو حیثیت، بہت زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اسی پر اکتفا کرتے جتنے سے دنیا کا کام چل جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت گزر چکی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مہینوں اس طریقے سے گزارتے کہ ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتا تھا، بلکہ ہم کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتی تھیں۔ یہ آپ کی بیویوں کا حال ہے، جبکہ آپ کی ایک بیوی نہیں ہے، کئی بیویاں ہیں، اور تمام بیویوں کا حال یہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قناعت اختیار کیا ہے، اور آپ کی جو زوجات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے بھی امت کے سامنے اپنے آپ کا یعنی اپنے آپ کو ایک آئیڈیل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور ان کی سیرت کو پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قناعت پسند ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے پر حضرت اسود ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، آپ کا معمول کیا تھا گھر میں؟ جب آپ باہر تو ہمیں معلوم ہے آپ لوگوں کو فتوی دیا کرتے، علم سکھایا کرتے، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا، اور اسی طریقے پر جنگ اور امن کے حالات آپ سنبھالا کرتے، لیکن گھر میں آپ کیا کیا کرتے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کان یکون فی محن اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو اپنے اہل و عیال کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علی الاطلاق سید ولد آدم ہیں، گھر میں اپنے اہل و عیال اور اپنی زوجات کے کاموں میں آپ مدد کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو، خود میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی میں تو گھر میں ایک گلاس تک اٹھا کر کے ادھر سے ادھر نہیں رکھتا ہوں۔ یہ نوابی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی۔ کیا آپ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ آپ نے بیوی رکھی ہے؟ آپ کے گھر میں تو بیوی ہے تو ایک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور وہ سب ایسی متقیہ اور ایسی پرہیزگار کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی بیٹیاں 4 تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے معاشرے میں لوگوں کو سناتا پھرے کہ میں تو گھر میں بھائی صاحب ایک گلاس بھی اٹھا کر کے رکھتا نہیں ہوں۔ یعنی انسان کو ہمیشہ خودداری اختیار کرنی چاہیے، یہ آپ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے، اور مختلف مسائل ان کے حل کیا کرتے، دین اور دنیا کے معاملات میں آپ ان کی رہنمائی کیا کرتے، اور جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے تو کبھی بھی فحش گوئی نہ کیا کرتے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعیت میں فحش گوئی نہیں تھی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعیت میں فحش گوئی تھی، ولا متفحشا، اور نہ آپ جان بوجھ کر کے اپنی زبان سے کوئی فحش جملہ نکالا کرتے تھے، کبھی نہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برا جملہ ارشاد فرمایا، یعنی اس انسان کے تعلق سے کہا کہ یہ آدمی بڑا برا ہے، لیکن جب وہ آدمی سامنے آیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ نے خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کی، بہت اچھے سے ملاقات کی۔ تو جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو آپ اس کی برائی بیان کر رہے تھے، اس کے تعلق سے آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ کوئی اچھا جملہ تو نہیں تھا، اور جب وہ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے سے آپ نے ملاقات کی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، کیا تم نے مجھے کبھی فحش گو پایا ہے؟ چاہے جتنا برا آدمی ہو، لیکن جب وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا تو میں اس سے بد کلامی اور فحش گوئی کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ وہ الگ واقعہ ہے، میں نے بطور مثال یہ بیان فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ طبعیت میں فحش گوئی تھی، غلط اور بیہودہ الفاظ آپ نکالا کرتے تھے، اور نہ جان بوجھ کر کے، ایک انسان ہوتا ہے جس کی طبیعت میں ایسی چیز ہوتی ہے وہ بغیر گالی کے ایک جملہ بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتا معاشرے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ طبیعت ایسی تھی اور نہ بعض لوگوں کی طرح بعض خاص مقامات پر آپ فحش گوئی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نارمل جب رہتے ہیں تو گالی وغیرہ نہیں دیتے ہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن خاص مجلس میں جاتے ہیں، جیسے دوستوں کی بعض مجلس ہوتی ہے یا اس طرح کی اور دیگر مجالس ہوتی ہیں، یا کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں وہ جان بوجھ کر کے گالی دیتے ہیں، اور بعض حضرات گالی دینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، گالی نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ طبیعت میں یہ چیز تھی اور نہ آپ جان بوجھ کر کے، چاہے آپ کے ساتھ کوئی کتنا برا معاملہ کرے، کبھی آپ فحش گوئی سے کام نہیں لیا کرتے تھے۔ اور کہا ولا صخابا فی الاسواق، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بلند آواز سے، یعنی بازاروں میں اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے۔ لوگ جب بازار میں جاتے ہیں تو ہنسی اور ٹھٹا اور مذاق کے لیے آوازیں کستے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں، یہ بےہودگی کی علامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ جب بازار میں جاتے، گزرتے وہاں سے یا کبھی جانا ہوتا تو آپ اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کرتے تھے، چپ چاپ بازار سے گزر جاتے۔ اور کہا ولا یجزی بالسیئہ السیئہ، اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے دیا کرتے تھے، کبھی نہیں۔ آپ کا معمول یہ تھا، آپ کی عادت اور آپ کے اچھے اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کا یہ مظہر تھا کہ آپ کے ساتھ جب کوئی برا کرتا آپ اس کے ساتھ اچھائی کیا کرتے تھے۔ ولیکن یعفو ویصفح، کہتی ہے کہ کوئی برائی کرتا اگر آپ کے ساتھ تو آپ اسے معاف کر دیتے، درگزر کرتے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، معاشرے کی اصلاح کی جہاں بات ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی بنیاد ہے معاشرے کی اساس کی۔ انسان معاف کرنا نہیں چاہتا ہے، درگزر کرنا نہیں چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کروں، میں بھی اس کا نقصان کروں، کسی نے میرے ساتھ نقصان کیا ہے تو۔ یہ اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ کا اخلاق یہ ہے کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ کا نقصان کرے، آپ اپنے اخلاق کو بہترین رکھیے، آپ بھی اس کے طرح آپ بھی نیچے نہ گر جائیے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی نے آپ کو سر عام ذلیل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کان یصفح ویعفو، آپ معاف کیا کرتے، درگزر کیا کرتے تھے۔ انسان جب معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، کہ جس نے برائی کیا ہے، جس نے اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، جب انسان معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے تو انسان کے دل دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے، وہ جو ایک نیگیٹو چیز داخل ہوئی تھی، ایک منفی چیز داخل ہوئی تھی، وہ نکل جاتی ہے اور انسان کا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لہذا معاشرے کی اصلاح میں معاف کرنا یہ بہت بڑی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج جتنی دشمنیاں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، یا لڑائی اور جھگڑے اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں،
وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی برا کام کیا ہے، کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، تو دوسرا آدمی بھی اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں، اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی تلاش میں رہنا بہت دور کی بات ہے، آپ اسی وقت بر وقت جس نے برائی کی ہے آپ فوراً معاف کر دیا کرتے اور درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے معاف کر دے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، مجھے اتنا نقصان پہنچایا ہے، میرے دل کو بہت دکھایا ہے۔ ایک مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے؟ کیا جواب دیا تھا اللہ کے نبی نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ کہا گیا پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے ابو بکر نہیں کہا، حضرت عائشہ کا لحاظ کرتے ہوئے کہا ابوہا، حضرت عائشہ کے والد محترم، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ تو خود آپ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے، ان کے والد محترم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اور جب والد کا ذکر آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے ملا کر کے ان کا ذکر کیا، ہی نہیں کہا ابو بکر، کیونکہ ابو بکر کہہ سکتے تھے، آپ کے یار غار تھے، بچپن سے آپ ساتھ میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ نے کہا ابوہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کس قدر زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اتنی محبوب شخصیت اللہ کے نبی کے نزدیک۔ ہوا کیا، ایک کسی سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی، ہار وار گم ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ایک صحابی کے ساتھ آخر میں پھر وہ آئیں اور قافلے میں شامل ہو گئی۔ تو منافقوں نے یہ ہوا اڑایا، یہ افواہ پھیلائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو صحابی لے کر کے آئے تھے ان کے اونٹ کو پکڑ کر کے ان کے ساتھ انہوں نے زنا کر لیا، ان کے اوپر الزام، تہمت لگائی گئی۔ یہ تہمت لگانا کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، جس کے اوپر تہمت لگتی ہے اس سے پوچھیں۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو معلوم نہیں تھا، وہ بیمار پڑ گئی، جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے ان الفاظ کو یاد کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بھی تکلیف میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوگی آپ اندازہ لگا لیجیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی، جن میں عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کیا۔ اللہ رب العالمین برات کا اعلان کر رہا ہے، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان اس تہمت میں شریک تھے، الزام تراشی میں، زنا کی تہمت میں لگانے میں جو مسلمان شریک تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حد قذف لگوائی۔ حد قذف کہتے ہیں کسی نے اگر کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے اور وہ تہمت ثابت نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تہمت لگانے والے انسان کو کوڑا لگایا جائے۔ تو جو مسلمان شریک تھے اللہ کے نبی نے ان سب کو کوڑا لگوایا، منافقین کو چھوڑ دیا، تو اس خوف سے بھی چھوڑ دیا کہ کہیں دوسرے لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے کہ محمد اپنے ہی لوگوں کو پیٹتا مارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی چھوڑ دیا کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے ڈھیل تھی کہ جاؤ جتنا کرنا ہے کرو، تمہارا حساب کتاب تو جہنم میں ہوگا، نچلے طبقے میں جلو گے۔ تو مسلمانوں کو تو کوڑے لگوائے گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی تھے حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی جو تھے غریب تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں مصطح کو جو تعاون دیا کرتا تھا اب وہ تعاون نہیں دوں گا۔ میری بیٹی پہ انہوں نے تہمت لگائی ہے اور میں ان کا تعاون کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے اندر جو ایک غیرت تھی، اس غیرت کی بنیاد پر انہوں نے یہ الفاظ کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ظاہر سی بات ہے یہ انسان کی فطرت ہے۔ بھائی میری بیٹی پہ کوئی آدمی اگر تہمت لگائے کہ غلط جھوٹی تہمت اور وہ ثابت بھی ہو جائے تو آدمی کیا سمجھے گا؟ وہ دشمن ہے میرا، پھر اس سے سارا رشتہ ناتا سب توڑ لے گا، دشمن سمجھے گا اس کو بھی، اور اس کے ساتھ پھر ویسے ہی سلوک کرے گا جیسا اس سے سلوک کیا، موقع کی تلاش میں رہے گا آج کل کا مسلمان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب آج کے بعد مصطح کو میں تعاون نہیں دوں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اسی سورہ نور میں، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے، ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، یعنی جو اعلیٰ ظرفی کے مالک ہیں، جن کے دلوں کے اندر کشادگی وسعت اللہ نے رکھی ہے، جو چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے نہ خود ٹینشن میں آتے ہیں نہ دوسروں کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں، کہا جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے، فی سبیل اللہ نہ دینے کی قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ کہا اللہ رب العالمین نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے؟ اللہ رب العالمین اگر غفور الرحیم ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی معاف کرنے والا بنے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ چونکہ تم بہت گنہگار ہو، تمہیں اللہ کی معافی کی ضرورت ہے بہت زیادہ، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ تو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا ایک کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اگر دنیا میں جن لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ، جتنا برا کیا ہے، ذرا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے واقعے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے انسان کو سوچنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ آدمی میرے معافی کا جتنا محتاج ہے کہ معاف نہ کروں تو اللہ پکڑ لے، وہ آدمی میرے معافی کا جتنا محتاج ہے، کیا اس سے زیادہ محتاج میں اللہ کی معافی کا نہیں ہوں؟ لہذا اگر میں نے دنیا میں اس کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہاں حقیقی معنی میں انسان کو اللہ کی معافی کی ضرورت پڑے گی، اور وہاں اللہ کے علاوہ کوئی معافی دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو انسان ہلاک ہو سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے۔ وہاں اگر اللہ کی معافی چاہیے تو اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنا پڑے گا، جوش سے کام نہ لے کر کے ہوش سے کام لینا پڑے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آپ کے اخلاق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ما کانا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کانا یعفو ویصفح، آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے اور درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جہاں تک بات ہے، اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، اور جب اسلام آیا تو وہ ایک ایسا ظلمت بھرا زمانہ تھا جہاں لوگوں کے یہاں جب بیٹیوں کی پیدائش ہوتی تو وہ دن ان کے لیے سیاہ ترین دن بن جایا کرتا تھا، اور لوگ اپنی بچیوں کو نفرت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ قتل کرتے، بلکہ قتل بھی بڑی اذیتناک شکل میں کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ انہیں زندہ جا کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ انسان کو قتل کر دیا جائے، انسان مر جائے گا، لیکن زندہ دفن کرنے کا مطلب آپ سمجھیے اس بچی کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ایسے لوگوں کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی، تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے کہا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ خبر سن کر کے وہ دل ہی دل میں کڑنے لگتے تھے، گھٹنے لگتے تھے، اور کہا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر کی وجہ سے
وہ اپنی قوم میں اپنی نظریں لوگوں سے بچایا کرتے تھے، چھپ چھپا کر کے رہا کرتے تھے، ان کو بے عزتی اور شرم اور عار محسوس ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ سوچتے تھے، اس فکر میں وہ رہتے تھے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس ذلت و رسوائی کو برداشت کر کے بچی کو پال لیا جائے یا اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ وہ کیا کرتے تھے، دونوں صورت میں وہ برے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی پرورش کرنا، یعنی اس کو ذلیل اور جو ہے حقیر تصور کرنا، اور ذلت اور رسوائی کا باعث جاننا اس کو، یا اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دینا، یہ دونوں ہی برا کام۔ تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں یہ بیماری بہت سخت تھی، بہت ہارڈ انجیکشن لگایا۔ جب بیماری بہت ہارڈ ہوتی ہے تو انجیکشن بھی ہارڈ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو 4 بیٹیاں عطا کر دی۔ بیٹے جو پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے، آپ بیٹیوں کے باپ بنائے گئے، اور ان بیٹیوں کے ساتھ بھی بہت برے معاملات ہوئے، لیکن اس میں آپ نے ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کا جو تعامل ہے، اس تعامل نے یہ سبق دیا یا یہ بتلایا دنیا کو کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر مجھے یاد آیا، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات، کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، اس لیے کہ وہ بہت قیمتی ہیں اور بہت محبت کرنے والی ہوتی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ تعامل دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ کس قدر آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹی اگر پیدا ہو تو اس کے ساتھ ایسے رہو۔ آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں یہ مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، تشریف لاتی، تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے، یعنی ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی تعظیم میں نہیں، ایک ہے تعظیم میں کھڑا ہونا، یہ منع ہے، آپ اپنی جگہ کھڑے رہیں کوئی شخص آ رہا ہے تو، اور ایک ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کے جانا، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوتی تو آپ فرط محبت میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور ان سے جا کر کے ملاقات کرتے، ان کا ہاتھ پکڑتے اور انہیں بوسہ دیتے، اور آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیٹھاتے۔ اس قدر محبت کا مظاہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور جب اسلام آیا اور ابو لہب کی دشمنی واضح ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں، اس کے اوپر اللہ نے بڑی وہ سورہ نازل فرمائی، سورہ لہب، اور اس کی خباثت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو اس کے دونوں بیٹے جو تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے اسلام آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو لہب نے دشمنی دکھائی اور آپ کو بہت برا بھلا کہا، اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی اس کا جواب دیا، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عتبہ اور عتیبہ نے دونوں نے ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما کو طلاق دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس طلاق پر آپ نے کوئی واولہ نہیں کیا بلکہ خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح کرایا۔ اسی طریقے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوا کرتی تھی،
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لایا کرتی تھیں. آپ کے پاس آپ کی بیویاں بھی موجود ہیں اور اس مجلس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو آپ اب صبر نہ کر پاتے، بلکہ اٹھتے اور ان کا استقبال کرتے. الفاظ ہیں کہ فلما رآها رحب بها. جب آتے، عربوں میں یہ خاص یہ رواج ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے اس کے استقبال اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مرحبا بکم اہلا وسہلا بکم، کہ تمہارا استقبال ہے. یہ الفاظ کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ الفاظ ہی نہیں کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ترحیب کیا کرتے تھے، یعنی ان کا استقبال باضابطہ طور پہ کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے یہ جملہ مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو خوش آمدید ہے، میری بیٹی کا استقبال ہے اس محبت بھرے الفاظ میں. ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالہ. پھر آپ یا تو اپنے دائیں جانب یا اپنے بائیں جانب، یعنی اپنے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیٹھایا کرتی. یہ اس معاشرے میں ہے جس معاشرے میں لوگ بچوں اور بچیوں کو اس قدر ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ انہیں نہ صرف یہ کہ قتل کرتے بلکہ زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور صرف اسی پر بس نہیں، صرف محبت اور شفقت دکھلانا نہیں، بلکہ ان کی تربیت بھی آپ نے کس انداز میں کی ہے ملاحظہ فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لائی. آپ کہیں باہر تھے. آ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ کوئی خادم ہے، کوئی کسی جنگ سے آیا ہو بھائی، کوئی غلام ہو، وہ مجھے دے دیا جائے، میرے گھر میں بہت کام ہوتا ہے. ہاتھ انہوں نے دکھلایا، ان کے ہاتھ میں پھولے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خبر دی کہ فاطمہ آئی تھیں، اور انہوں نے اس طریقے سے یہ بات بیان فرمائی ہے ان کو ایک خادم کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلا نہیں بھیجا، بلکہ آپ خود تشریف لے گئے. رات کے وقت، رات ہو چکی تھی، آپ باہر سے آئے، رات کے وقت آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. دونوں کی شادی ہو چکی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے وقت میں تشریف لائے کہ ہم بالکل جو ہے وہ بیڈ پہ جا چکے تھے اور اب سونے کے لیے تیار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جب تشریف لائے تو دونوں اپنے اپنے مقام سے اٹھنے لگے. اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے کہا مکانکما، اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہو، تکلیف کی ضرورت نہیں. دیکھیے آپ کے اخلاق میں کس قدر تواضع اور انکساری ہے. کہا مکانکما، اپنی جگہ بیٹھے رہو. پھر آپ گئے اور دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، کیونکہ ایک تو آپ کے زیر کفالت حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کی زیر کفالت پرورش پائی تھی، اور آپ کے چچا داد بھائی بھی تھے، اور ایک آپ کی بیٹی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا کر کے بیچ میں بیٹھ گئے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیر میرے سینے پہ ٹچ ہو رہے تھے، آپ کا جو پیر ہے وہ سرد تھا، تو مجھے سردی بھی محسوس ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار بھرے جملے میں کہا الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم، کیا میں تم دونوں کو کوئی ایسی چیز نہ بتلا دوں جو کسی خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، کہا کہ جب تم دونوں اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ اور لیٹ جاؤ اپنی جگہ پر، فکبرا 34، تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وسبح 33، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وحمدا 33، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. فہذا خیر لکما من خادم، یہ عمل تمہارے لیے ایک خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس روایت میں غور کیجئے کس بہترین انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اور آپ ایک طریقے سے بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت علی کو، کیونکہ حضرت علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیر کفالت پرورش پائی تھی. تو کس پیار بھرے انداز میں اور کس حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تربیت کر رہے ہیں. اور اس روایت میں غور کیا جائے تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کیا مانگا تھا؟ خادم مانگا تھا. خادم کیا کرتا ہے؟ انسان کے جسمانی مشقت کو کم کرنے کا باعث ہوتا ہے. جو کام انسان کرے وہ خادم کر دے تو انسان کا بدن تھوڑا کم تھکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر
سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ کہہ لو، خادم سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو اس کی شرح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ بہتر اجر و ثواب کے اعتبار سے تو ہے، اخروی اعتبار سے، اور اللہ کا یہ ذکر ہے، اللہ کے ذکر ہونے کی وجہ سے یہ تو خیر ہی خیر ہے، اس میں اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، یہ تو تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اس کو دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ عائشہ حضرت فاطمہ نے اپنے جسم کی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے خادم مانگا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا خادم سے اچھی چیز دے رہا ہوں، تو یہ اچھی چیز خادم جو کام کرتا ہے اس کام سے اور بہتر اچھا کام کرنے والا ہوگا۔ تو اس روایت کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، یہ ذکر ایک خادم سے بھی زیادہ انسان کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے، اور انسان کے جسم میں قوت و طاقت اور مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کا ذکر کرنا، بالخصوص ان تسبیحات کو، ان اذکار کو اختیار کرنا، یہ سونے کے وقت انسان کے جسم میں طاقت و قوت، چستی اور تندرستی، صحت کی اچھائی اور صحت مندی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور انسان کو طاقت عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی زندگی ہی میں، آپ کی یہ جو چہیدی بیٹیاں تھیں ان میں سے 3 کا انتقال ہوا، ایک ہی باقی بچی جن کا انتقال آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 3 جو ہیں، ان کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے آپ نے دیکھا، لیکن ان کی وفات کے وقت آپ نے کوئی تماشے نہیں مارے اپنے چہرے پر، گریبان چاک نہیں کیا، واویلہ نہیں کیا، لوگوں سے شکایتیں نہیں کی کہ اللہ نے 3 بیٹیاں دی تھیں، وہ بیٹیاں بھی اللہ نے لے لی۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، کسی کے بچہ انتقال کر جائے، اگر جوان بچہ انتقال کر جائے تو انسان کی زبان پہ شکایت آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ رہنے والے تھے، اور آپ نے کیسا پیغام دیا ہے۔ آپ نے ان مواقع پہ کیا کہا؟ آپ کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں، لہذا جو آیا اور وہ چلا گیا وہ اللہ ہی کی جانب گیا ہے۔ اور کہتے تھے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اس کو اجرنی نہیں پڑھنا، بہت ساری جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا اجرنی لکھا ہوا، غلط ہے وہ۔ اجرنی کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا۔ اللہم ہم کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا۔ یہاں اجرنی ہے یعنی ثواب دینا، کہا اللہم بدلہ دینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ ہماری مصیبت میں ہمیں اجر سے نواز، یعنی ہم جو صبر کر رہے ہیں اس صبر پر ہمیں اجر سے نواز۔ واخلف لی خیرا منہا، اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کر۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اگر یہ بندہ اگر مصیبت کے وقت یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اسی دنیا میں اس انسان کو جو چیز اس سے فوت ہوئی ہے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور اس دنیا میں ایسا ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو اہلیہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، تو جنگ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر تھے نا، حضرت ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت میں اجر سے نواز، اور جو مصیبت آئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا کر، یعنی ان کے شوہر گئے تھے تو کیا مطلب ہو، یعنی اس شوہر سے بہتر شوہر عطا کر۔ تو حضرت ام سلمہ نے یہ الفاظ کہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مرد ہو سکتا ہے، اتنا نیک مرد، اللہ والا مرد، صحابی رسول، اور جس نے شہادت حاصل کی ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت میں، اس سے بہتر کون آدمی ہوگا۔ لیکن دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نکاح ہوا تب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں حقیقت میں اللہ نے مجھے اس مصیبت میں جو میں نے چیز کھوئی تھی اس سے کئی گنا بہتر چیز اسی دنیا میں عطا کر دی۔ لہذا یہ کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے تعلق سے تھیں، اور ضمناً بھی کئی باتیں میں نے بیان کی ہیں انشاءاللہ، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آپ کا تعامل آپ کی اہلیہ اور زوجات کے ساتھ کیا تھا، کس طریقے کا تھا،
اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور اپنی زندگی کو آپ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔